اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے فرات کا خشک ہو جانا اور سونے کا پہاڑ نمودار ہونا اور یہ تمام واقعات و حوادث اور یہ ساری جنگیں ہو جائیں گی اور ان تمام ممالک کا جغرافیائی اور سیاسی نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اور اسی سال میں ان 2 مہینوں کے بعد مئی کے مہینے میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور متوقع ہے۔ اگر ہم فراگمنٹ سے کسی ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، اسے قبول بھی کر لیتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ 2023 میں 2023 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ 2021 میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کی توقع ہے اور 2023 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے احادیث بھی پیش کی جا رہی ہیں، اور پھر احادیث کے ساتھ کچھ روحانی علوم، کچھ علم العادات اور مخفی علوم کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے۔ ہم دیگر روحانی اور مخفی علوم کے قائل ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن جب ان علوم سے اخذ کیے گئے نتائج صریح احادیث سے ٹکراتے ہیں تو ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، میں انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں وضاحت کروں گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد ان کا دور حکومت کم از کم 7 یا 9 سال تک ہوگا۔ اب اسی عرصے میں خراسان سے کالے جھنڈے والوں کی فوج امام مہدی کی مدد کے لیے آئے گی، اور پھر غزوہ ہند بھی اسی زمانے میں ہوگا، اور امام مہدی کے دور میں غزوہ ہند کا انکار کرنے والوں کا بھی مدلل علمی جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ غزوہ ہند بھی اسی امام مہدی کے دور میں ہوگا، پھر اسی زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہوگا۔ یہ امام مہدی کی فتوحات کا دور ہوگا۔ امام مہدی بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے، اور اسی میں مدینہ منورہ کی ویرانی اور بیت المقدس کے آباد ہونے کا زمانہ بھی ہے، اور پھر دنیا بھر کے یہود اصبہان کے علاقے یا اصفہان کے علاقے یہودیہ میں آباد ہو جائیں گے، جو کہ آج کے ایران میں ہے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلبہ دیکھ کر دنیا بھر کے یہودی اپنے مسیحا، جسے ہم دجال کہتے ہیں، اس کے انتظار میں ایران کے علاقے اصبہان میں یہودیہ کے مقام پر جمع ہو جائیں گے، اور یہ علاقہ آج بھی موجود ہے۔ اور یہ اصبہان کو اسبہان بھی کہا جاتا ہے، اور اصفہان اور اصفہان بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی وضاحت امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کی ہے۔ وَأَمَّا أَصْبَهَانَ فَهِيَ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَبِالْبَاءِ وَالْفَاءِ كَمَا قَالَ النَّوَوِي رحمہ اللہ فی شرح مسلم۔ اور آج عام طور پر اصفہان یا اصفہان ہی مشہور ہے، اور یہ یہودیہ کا علاقہ آج کے ماڈرن ڈے ایران کے اصفہان میں آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہاں پر آج بھی یہود آباد ہیں، اور یہی وہ یہودیہ کا ایریا ہے جہاں دنیا بھر سے یہود ہجرت کر کے جمع ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اس زمانے میں تمام یہودی متحد ہو چکے ہوں گے، اور اسرائیل کی ریاست کے حوالے سے دور حاضر کی یہودیوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آج کے زائنسٹ یہود اور آرتھوڈوکس یہود آپس میں متحد ہو جائیں گے، کیونکہ زائنسٹ یہودی، صہیونی یہودی اس وقت ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹ آف اسرائیل کو مکمل طور پر قائم کر لیں گے تو پھر ہمارا مسیحا آئے گا، جبکہ آرتھوڈوکس جوز، آرتھوڈوکس یہود، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہمارا مسیحا آ جائے گا تو وہ خود آ کر ہمیں ہمارا حق دلوائے گا اور ہمیں اس ریاست میں آباد کرے گا۔ تو یاد رکھیے، خروج دجال کے زمانے میں یہ سارے متحد ہو جائیں گے، کیونکہ پھر آرتھوڈوکس یہود بھی کہیں گے کہ ہمارا مسیحا تو آ چکا ہے، کیونکہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ اب وہ اپنے نظریات کے مطابق اپنے مسیحا کے ساتھ مل کر سارے متحد ہو کر یروشلم کے حصول کی جدوجہد کریں گے، اور اس زمانے میں یہ تمام روایت پسند یہودی اور تمام صہیونی، تمام زائنسٹ اور آرتھوڈوکس یہود اور ان کی تمام برانچیز، حریدی، مسورتی، ہیلونی، داتی، جنہیں انگلش میں الٹرا آرتھوڈوکس، اور کسی کو ریلیجیس اور کسی کو ٹریڈیشنل جوز اور کسی کو سیکولر جوز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کنزرویٹیو اور ریفارم یہود، اور ان کی جتنی بھی سب ڈویژن، جتنی بھی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، چھوٹی برانچیز پائی جاتی ہیں، ان میں جتنے بھی لوگ اس دور میں یہودی مشن کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، یہ تمام اصبہان میں یہودیہ کے علاقے میں اپنے مسیح کے پرچم تلے اور ہماری اسلامی روایت کی روشنی میں دجال کے پرچم تلے اپنے تمام اختلافات کو مٹا کر متحد ہو جائیں گے۔ اور پھر جب دجال کے فتنوں کا زمانہ آئے گا تو دجال وہاں سے 70,000 یہودیوں کو لے کر خروج کرے گا اور پوری دنیا میں اپنے فتنے پھیلائے گا۔ اور یہاں اس بات کی بھی تنقیح کر دوں کہ دریائے فرات کے سونے کے لیے جو جنگ ہوگی اس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن ان 7 سالوں کے دور حکومت کے آخر میں جب الملحمۃ الکبریٰ ہوگا، جب سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی،
جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا ہے، اس جنگ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں گے، لیکن اس آرمگیڈن میں، اس الملحمۃ الکبریٰ میں دجال شامل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دریائے فرات کے سونے کے حصول کی جنگ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپنی 7 سالہ یا 9 سالہ دور حکومت میں ہونے والے الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں گے۔ پر اس الملحمۃ الکبریٰ، اس سب سے بڑی عالمی جنگ میں دجال شامل نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب اگر آپ یاد کر لیں گے نا تو آگے چل کر احادیث کو سمجھنا اور احادیث کے ظاہری تعارض کے ازالے کے لیے یہ ترتیب آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ تو اس الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور کچھ روایات کی روشنی میں الملحمۃ الکبریٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے 7ویں سال میں ہوگا، اور یہی وہ سب سے بڑی جنگ ہے جس میں اسلام کے خلاف اہل روم 80 جھنڈوں کے نیچے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی 9,60,000 کی فوج کے ساتھ اہل روم مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور یہ ایسی خوفناک اور تباہ کن جنگ ہوگی کہ تاریخ انسانی میں کبھی ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ اور اس جنگ میں جدید اسلحہ موجود ہوگا، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جو ایک نظریے کے مطابق اس دور میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی، اور یہ اس نقطۂ نظر کے مطابق آرمگیڈن کی تباہیوں کے نتیجے میں ہوگا، اور ممکن ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ کی تباہیوں کے نتیجے میں اس دنیا کا بہت بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔